اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں الحبیبی ٹی وی۔ ناظرین، جنیاتی طور پر چوہا ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب انسانی بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو بالعموم چوہوں کو تختۂ مشق بناتے ہیں۔ ان میں بیماریوں کے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دعائیں اور ویکسین دے کر ان کے نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ تجربات کامیاب رہتے ہیں تو پھر انسانوں کو یہ دعائیں دی جاتی ہیں تاکہ حتمی نتائج کی جانچ کی جا سکے۔ شاید یہ اسی جنیاتی مماثلت کا نتیجہ ہے کہ چوہے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں مثلا روٹی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں اور دیگر کارآمد اشیاء بھی کتر جاتے ہیں۔ اس لیے انسان انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی قسم کا ٹریپ استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں انسانی غذائیں مثلا روٹی، چاول وغیرہ کی انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک سائیڈ خالی ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پر ایک انتہائی طاقتور گلو لگا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اسے چوہوں کی آمد و رفت کے راستے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی چوہے خوشبوؤں کے پیچھے دوڑے ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں، مگر پھر انہیں اس سے اترنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ انتہائی طاقتور گلو ان کے پاؤں جکڑ لیتا ہے۔ عام چوہے دان ایک چوہے کو پکڑ کر غیر مؤثر ہو جاتا ہے، مگر یہ ٹریپ خوراک کی خوشبو کے پیچھے آنے والے مزید چوہوں کا شکار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ٹریپ کی جگہ ختم ہو جائے یا چوہے ختم ہو جائیں یا پھر رات ختم ہو جائے۔ پھر صبح اس قید خانے کو چیختے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں وہ جان سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔ یہ عجیب سانحہ ہے، یا شاید یہ بھی جنیاتی مماثلت کا اثر ہے کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا خود انسان بھی اکثر ایک چوہا ثابت ہوتا ہے۔ جنس اور پیٹ کے تقاضے، اولاد کی محبت، مال کی حرص، شہرت کا نشہ، اقتدار کی ہوس، معاشرے میں بلند اسٹیٹس اور وسیع بینک بیلنس، بڑی بڑی جائیدادیں، ترقی کرتے ہوئے کاروبار، چلتے ہوئے کارخانے، نئے ماڈل کی چمکتی دھمکتی گاڑیاں، عالی شان گھر، فارن ٹرپس اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب آدمی کے لیے اکثر اوقات چوہے دان ثابت ہوتے ہیں جنہیں اس کا شکاری ابلیس اس کی راہ میں رکھ دیتا ہے۔ اس کی کشش سے انسان پیغمبروں سے انگلی چھڑا کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتا ہے۔ قرآن پیچھے سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے، مگر کون پلٹ کے دیکھتا ہے۔ انسان خواہشات کی ایک فہرست بناتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پا لیتا ہے، مگر عین اسی وقت اسی لمحے حالات کا گلو اسے جکڑ لیتا ہے۔ خواہشات کی محدود فہرست ایک لامحدود چکر میں بدل جاتی ہے۔ وہ لاکھ سر پٹخ لے، اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس چکر سے نکل جائے۔ اس کے بعد صرف موت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر جو بچتا ہے وہ در حقیقت صرف ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہوتی ہے جس سے اٹھنے والے تعفن کو ہم جیسے لوگ شاید محسوس نہ کر سکیں، مگر خدا کے فرشتے وہاں سے ناک بند کر کے گزرتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نیکی کے فرشتے تو وہاں سے گزرتے ہی نہیں، ہاں صرف وہ فرشتے گزرتے ہیں جن کا کام ایسے چوہوں کو وقت آنے پر اٹھا کر جہنم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس ٹریپ میں پھنسے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا چوہا بھی وہاں مزے کر رہا ہے، اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر سب کا ایک ہی انجام ہوتا ہے، البتہ جو لوگ خواہشات کی اس جال سے بچ کر نکل جائیں ان کا استقبال کائنات کے پروردگار خود یوں کرے گا: اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ کرنے والوں، اپنے چوہے دان کو پہچانو۔ تمہارے شکاری ابلیس نے
اس دور میں نت نے چوہے دان بنا لیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی روز تم بھی کسی جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اپنے حصے کی روٹی کی تلاش میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انگلی مت چھڑاؤ۔ کبھی خدا کی اس کتاب کو بھی پلٹ کر دیکھ لو جس کے لیے دنیا کی کامیابی اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی تمہارے لیے آخرت۔ امید کرتا ہوں کہ میرے الفاظ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اپنے دشمن کو پہچانیے، اپنی زندگی کو سنواریے اور آخرت کی فکر کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔